یہ جو زرداری صاحب کا بیان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلیں گے، تو بھائی آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ایوب خان کو ڈیڈی کہنے سے لے کر فاطمہ جناح کے خلاف کمپین چلانے سے لے کر بنگلہ دیش بنانے یعنی اکثریت کو نہ ماننے اس سے لے کر اور قومی اتحاد کا مینڈیٹ تسلیم نہ کرنے سے لے کر اور درمیان میں چھوڑتے ہوئے بتاتا ہوں کہ کراچی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارنے تک اور اس کے بعد تمام وسائل پہ قبضہ کرنے تک پیپلز پارٹی ایک ہی کام کرتی ہے کہ وہ جمہوریت کو اور اکثریت کو قبول نہیں کرتی، ملک توڑ دیتی ہے، اکثریت قبول نہیں کرتی۔ کراچی کا بیڑا غرق کر دیا، کراچی میں میئر تسلیم نہیں کیا جماعت اسلامی کا، نمبرز پہ یقین نہیں رکھتی اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بیان دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری سیٹنگ ہو گئی۔ تو اینٹ سے اینٹ بجانے سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے تک کا سفر سندھ کے عوام پر خاص طور پر پورے پاکستان کے عوام پر بہت بھاری گزر رہا ہے۔ تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بس آپ کے حق میں بیانات جاری ہو جائیں اور آپ ان لوگوں کو ہم پر مسلط کرتے رہیں جو زمینوں پہ قبضہ کریں، جو بجٹ کو کھا جائیں، جو 3,360 ارب روپے کا کراچی کا بجٹ کھا جائیں، جو ہمارا بیڑا غرق کر دیں۔ آپ بتائیے نا کہ اگر گجرانوالہ میں BRT بنتی ہے، فی کلومیٹر اگر اس کا خرچ آتا ہے 2.2 ارب روپے، تو کراچی میں ریڈ لائن پہ یہ 6 سے لے کر 9 ارب روپے کیوں آتا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے کراچی میں کہ قیمتیں 3 گنا بڑھ جاتی ہیں؟ وہی سیمنٹ ہے، وہی بجری ہے، وہی ریت ہے، وہی انسان ہے، وہی سریا ہے، تو وہاں کم کیسے ہوتا ہے، یہاں زیادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو جس کے حق میں زرداری صاحب بیانات دے رہے ہیں وہ بتائیں نا کہ انہوں نے کیوں ان کو مسلط کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم سندھ میں سسٹم پہ ہاتھ ڈالیں گے، یہاں سسٹم کام کر رہا ہے۔ انہوں نے تو سسٹم کو وزارتیں ہی نہیں دیں بلکہ ایوان صدر میں جا کے بٹھا دیا اور اب وہ پورا سسٹم کام کر رہا ہے۔ اس لیے جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے وہی ذمہ دار ہے اور اسی کا کام ہے کہ صفائی کرے۔